يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. رکو 2. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی، پھر وہ پھولا نہیں سماتا، اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں نیکوکار ہیں۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ خود بھی رکتے ہیں اللہ کی باتوں سے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کافروں منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حرکت سے محفوظ رکھے۔ آگے بتایا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام اور آپ کے دین کو قائم کرنے والے آپ کے وارث کا حال بیان ہو رہا ہے، جو بات دلیل سے مانتے ہیں اور دلیل کے پیچھے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، اور وہ فطرت مستقیم اور عقل سلیم یہ دونوں اس شریعت کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور تیسری دلیل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں آنے والے نبی کی گواہی موجود ہے۔ یہی لوگ ایمان والے ہیں، اور اس کے علاوہ فرقوں میں مبتلا ہوتا ہے کوئی تو وہی منکر حق ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں مبتلا مت ہونا، یہ رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے والوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی ان کے خلاف گواہ کھڑے ہوں گے۔ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان ظالموں کی صفات یہاں پہ بتائی گئی، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور آخرت سے انکار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور نہ خدا کے سوا کوئی حمایتی ہے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے آپ کی بات نہیں سنتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو گمراہ کرنے والوں کی سزا ہے۔ نہ ہی عبرت پکڑیں گے اور نہ ہی تدبر کی نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ فائدہ اٹھا سکے۔ سوچنے سمجھنے سے محروم گونگے آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے لوگ ہیں۔ سوچنے سمجھنے سے عاری لوگ، یعنی سوچ سمجھ سب چیزیں دی ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ پھر آگے بتایا گیا 23 آیت میں نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ ایمان لا کر عمل نیک کرنے والے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کرنے والے ہی صاحب جنت ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ کافر کی مثال اعمیٰ اور اسمع، کافر اندھا اور بہرا۔ مومن کی مثال دیکھنے والا بصیرت کی نظر سے غور و فکر سے، اور سننے والا غور کر کے سننے والا، دونوں کا حال ایک سا نہیں ہو سکتا۔ رکوع 3۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا تم تو ایک انسان ہو ہم جیسے، تمہاری پیروی کرنے والے ہماری قوم کے غریب لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہے انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ آخر کار قوم نے عذاب مانگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا اور تم اسے روکنے کے بل بوتا نہیں رکھتے۔ ان کا حال تھا کہ ایمان لانے والے، دین پر چلنے والے غریب طبقہ ہوتا ہے، ان کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، اور ایسی حقیر نظر آج بھی لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کفار کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود سے بنا لیا، اگر ایسا ہے تو میرا گناہ میرے سر، تمہارا گناہ تمہارے سر، تو میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ رکوع 4۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک کشتی بناؤ
جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا تو اس کی قوم کے سردار اس کے مذاق اڑا رہے تھے۔ ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرو، ان سے جن کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پھر ایک پانی کا موج نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دبوچ لیا۔ جب پانی زمین میں بیٹھ گیا تو حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان لوگوں پر جو تیرے ساتھ ہے۔ رکوع نمبر 5۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ یہ استغفار اور رب کی طرف پلٹ آنے کا بدلہ ہے، تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قوم نے کہا تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سمجھتے ہیں کہ تجھ پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ قوم نے نہ مانا، آخرکار ان پر پھٹکار پڑی، اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ رکوع 6۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تم اس سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعائوں کا جواب دینے والا ہے۔ قوم نے کہا اے صالح تجھ سے تو ہم کو بڑی توقعات وابستہ تھی، تو ہم کو ان معبودوں کی پرستش سے روکتا ہے جسے ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یہ ہے وہ گمراہی جو لوگ فالو کرتے، کاپی کیٹس۔ صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اس سے ذرا تعرض نہ کرو۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ نے صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک دھماکے نے دھر لیا، وہ اور اپنی بستیوں میں ایسے برباد ہو گئے جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ رکوع 7۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے پہنچے اور اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس کی بیوی نے کہا ہائے میری کمبختی، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی جبکہ میں بوڑھیا پھونس ہو گئی ہوں اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم پر تعجب کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ فرشتے وہاں سے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کے لوط علیہ السلام کے پاس عذاب لے کے پہنچے، گورے گورے جوان لڑکوں کی شکل میں۔ پوری قوم بے اختیار لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا بھائیوں تمہارے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ قوم نے کہا تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا یہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو بیوی کو چھوڑ کر اپنے اہل وعیال کو لے کر نکل جا۔ پھر صبح کے وقت ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور مٹی کے پتھر تباہ توڑ برسا دیے۔ رکوع نمبر 8۔ جو کہ حق و باطل کے درمیان جو کشمکش چل رہی تھی، جس میں ہم سنتے آ رہے تھے انبیاؤں کے واقعات، ان رسولوں کے واقعات، ان قوموں کے واقعات جن کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا تھا حق کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ رکوع 8۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو۔ اس کی قوم نے کہا اے شعیب کیا ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ کر ان کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کا اختیار نہیں ہے؟ کیا ان کو چھوڑ دیں اور کیا ہم اپنی مال اپنے حساب سے خرچ نہ کریں؟ شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ،
میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ بہرحال قوم نے نہ مانا۔ ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں ایسے برباد ہو گئے گویا وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ رکوع 9۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن وہ نہ مانے۔ قیامت کے روز فرعون آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں اپنی قوم کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یہ ان لیڈروں کا حال ہے جو اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں، تو وہ لیڈری کرتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ چند بستیوں کی داستانیں ہیں۔ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، انہوں نے ذلت اور بربادی کے سوا کچھ نہ دیا۔ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ قیامت کا وقت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے، یعنی اس جہاں سے مدت ختم ہو جائے گا تو ایک اور جہاں میں منتقل ہونا ہوگا۔ اس جہاں میں احکام جزا اسی طرح جاری کیے جائیں گے جس طرح اس دنیا میں احکام شرعی نافذ ہوئے تھے، یعنی دنیا میں جیسے احکام شرعی نافذ ہوئے تھے تو اس جہاں میں بھی احکام جزا بدلے کے احکام بھی اسی طرح نافذ ہوں گے جیسے یہاں پر نافذ ہوئے ہیں۔ اس روز کوئی انسان بغیر خدا کے حکم کے بول نہ سکے گا۔ اس روز کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک بختوں میں شامل کریں۔ بدبخت دوزخ میں گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور نیک بخت جنتوں میں ایسی عطا میں ہوں گے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم۔ جہنم میں جب تک رب چاہے گا وہاں پر رہیں گے۔ اللہ رب العزت انہیں پنش کرنے کے بعد، ان کا سارا بدلہ چکانے کے بعد ایک دن ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا مومنوں کے ساتھ۔ کافروں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ بعض وقت انسان غیر مذہب کی جانب شک میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ تم شک میں نہ پڑو جس طرح سے یہ پرستش کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ تو باپ دادا کی تقلید کرتے آ رہے ہیں، ان کی حرکتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ کہیں مار نہ پڑے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ شک کو یہاں پر دور کیا جا رہا ہے 109 میں۔ ہم پہلے کرتے تھے ابھی نہیں کر رہے، کہیں عذاب تو نہیں آئے گا، کہیں وہ پکڑ تو نہیں کریں گے، تو یہ ساری شبہات کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اختلاف کیا، ان کے اختلاف کا فیصلے کا دن اگر مقرر نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ جب ان کی اپنی کتاب کے ساتھ یہ رویہ ہے تو تعجب نہیں، یہ قرآن پر شک نہ کریں گے بلکہ یہ شک کریں گے ہی اس کتاب پر۔ ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے دے گا قیامت کے دن۔ ان کے اعمال سے خوب رب واقف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے ساتھی راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ فاستقم کما امرت، بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو اور ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ ظالموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ذرا بھی نرمی، یعنی ان کی طرف ذرا بھی مائل نہیں ہونا، جھکنا نہیں، اور پورے چانسز ہوتے ہیں اگر ایسے کریں گے تو ان کے دین میں جانے کے، تو اس لیے ایک حد تک رکھو۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات گزرنے پر۔ حقیقت میں نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ دن کے ہر وقت میں اللہ رب العزت نے نماز یعنی رب کے طرف پلٹنے کو حکم دے رہے، اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہے ان میں سے اہل خیر کو ہم نے ہمیشہ بچایا۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو۔ یعنی ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو برائیوں سے روکتے رہیں، جو نیکیوں کی دعوت دیتے رہیں۔ اگر پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن اختلاف ہمیشہ یہ لوگ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت
کا منشا یہ نہیں ہے دنیا بنانے کا کہ سب کو ایک ساتھ جیسے فرشتہ صفت بنا کر سب کو ایک ساتھ ایک ہی کام پر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ اختلاف رکھ کر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کون اس اختلاف میں حق کو چوز کرتا ہے۔ رب کا قول پورا ہو گیا ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا ہی اس لیے کہ بہت سارے جن اور انسان اس میں ڈال دیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ نہیں ماننے والوں سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کروں گا، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بندگی کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے خوب باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے۔ تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تو اسی کی عبادت کرو، پھر اسی پر بھروسہ رکھو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب باخبر ہے۔ سورہ یوسف 12th سورہ آف دا قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیتیں کتاب مبین کی ہے، واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو یہ اس گروپ کا موضوع جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں سورہ یونس سے، کہ پیغمبر جو بھی دعوت لے کے آئے اس میں حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہوئی تھی ان کی دعوت سے، اس کا نتیجہ رسول اور ایمان والوں کی کامیابی اور قریش اور کفار کی ذلت پر اختتام ہوگا۔ سنت الہی یہ ہے کہ حق کو غلبہ دے گا اور کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے آزمائشوں کے مختلف مرحلوں سے گزارے گا حق پرستوں کو، ہمیشہ ہر دور میں ایمان والوں کو۔ اگر یہ مرحلہ استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی تمہارے حصے میں آئے گی۔ یعنی پچھلی صورتوں میں سورہ یونس، سورہ ہود میں مختلف انبیاء کے ذکر کیے گئے اور کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ اس سورہ میں ایک ہی نبی کا ذکر کیا گیا اور ایک ہی نبی کے واقعے سے اس حق و باطل کا جو فرق ہے اس کو بتایا گیا، اور اس حق پر جو امتحان آتے ہیں اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس قصے کو پڑھنے والا اپنے اندر ایمان کی غذا اور اپنی روح کے لیے لذت اور مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ اس واقعے سے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں یعنی آپ کی زندگی میں ہونے والی بعض باتوں کا اطلاع دیا گیا، یعنی آئینہ دکھایا گیا کہ ہو بہو جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اسی طریقے کا واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تو بعض جھلکیاں ہیں اس کی، انشاءاللہ اس کو سورہ کے بعد پڑھیں گے تاکہ اور اچھے سے بات واضح ہو جائے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں سورہ یوسف، رکوع نمبر 1۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں ہم واقعات اور حقائق بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تجھے ستائیں گے۔ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا جو ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر کر چکا ہے۔ رکوع 2۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیں گے یا کہیں پھینک دیں گے، پھر اس کے بعد نیک بن جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ والد سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اندیشوں کا اظہار کیا لیکن بیٹوں نے ضد کی اور کہا ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جو کہ سوچا تھا اور واپس روتے ہوئے آئے کہ کہا کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ ادھر ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور کچھ درہموں کے عوض بیچ دیا۔
رکوع 3 مصر کا وہ خریدار جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں قدم جمانے کی صورت نکلی۔ جب وہ جوانی کو پہنچا تو جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑا، اس کے پیچھے عورت بھی دوڑی اور قمیص پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر شوہر کو موجود پا کر اس نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ یوسف علیہ السلام نے صفائی پیش کی۔ کنبے والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی اور یہ جھوٹا، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچا۔ شوہر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اور عورت کی چالاکی کو سمجھ گیا اور کہا کہ یوسف سے معافی مانگ۔ رکوع 4 شہر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے اوپر فریفتہ ہے، ڈورے ڈالتی ہے۔ تو اس نے تمام عورتوں کو جمع کیا اور ہر ایک کی ضیافت کے لیے پھل اور چھری رکھ دی۔ جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ سامنے سے گزر جا۔ جب عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ شخص جسے میں نے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل رہوں گا۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی۔ رکوع 5 حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ پہنچا دیے گئے۔ 2 غلام اور بھی ساتھ تھے۔ ایک دن دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا۔ دونوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے خوابوں کو بیان کیا اور تعبیر مانگی۔ جیل خانے میں انہوں نے قیدیوں کو اللہ کی طرف بلایا، اے زندان کے ساتھیوں، زندان قید خانے کو جیل کو کہتے ہیں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے الگ الگ خدا بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کو پوچھتے ہو وہ تو بس چند نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک طریقہ زندگی ہے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ رکوع 6 ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اہل دربار سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اہل دربار نے کہا کہ ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہ شخص جو یوسف علیہ السلام کے قید خانے کا ساتھی تھا، دربار تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے، میں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران جو فصل تم کاٹ لو اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو، باقی اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔